سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک۔ جب مسلمان دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے تھے اور کفار نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا، ہر جگہ نہایت خریج لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت کفار قریش کی عورتیں مسلمان شہیدوں کے ناک کان کاٹتی پھر رہی تھیں، گویا اس طرح وہ اپنی نفرت کا اظہار کر کے بدلہ لے رہی تھیں۔ ہند ابو سفیان کی بیوی کو بحثی نے بتا دیا تھا کہ اس نے اپنے حربے سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا ہے۔ ہند نے اپنے تمام زیور اتار کر اس کے حوالے کر دیے اور اس کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی لاش پر پہنچی۔ اس نے بدلے کے جوش میں حضرت حمزہ کے ناک اور کان کاٹ کر لاش کا مسئلہ کر دیا اور سینہ چیر کر جگر نکالا۔ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے جگر منہ میں رکھ کر چبانے لگی، مگر چبا نہ سکی۔ جب مسلمان احد کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور ابو سفیان اگلے سال بدر میں لڑنے کا وعدہ کر کے اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا تو حضور نے شہیدوں کو ایک جگہ جمع کرنے کو حکم دے دیا۔ مسلمانوں کی تمام فوج پہاڑی سے اتر کر شہیدوں کو اٹھا کر جمع کرنے میں لگ گئی۔ بہت سے مسلمانوں کی لاشیں پارا پارا کر دی گئیں اور حضرت حمزہ کی لاش کے تو اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ بڑی مشکل سے جمع کیے جا سکے۔ ابھی مسلمان شہیدوں کو ڈھونڈ کر جمع ہی کر رہے تھے کہ مدینے کی طرف سے کچھ مسلمان اور ان کے ساتھ ایک عورت آتی نظر آئی۔ چونکہ مدینہ یہاں سے صرف 3-4 میل ہی دور تھا، اس لیے لڑائی کے میدان کی پوری خبریں انہیں پہنچ چکی تھیں۔ یہ سبھی حالات معلوم کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ سب سے پہلے جو عورت لڑائی کے میدان میں پہنچی وہ حضرت حمزہ کی سگی بہن اور حضرت جبیر کی ماں حضرت صافیہ تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھنے آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، اپنی ماں کو روکو، انہیں حضرت حمزہ کی لاش کے پاس نہ جانے دو۔ حضرت جبیر نے بڑھ کر اپنی ماں سے کہا، امی جان لڑائی کے میدان میں کیوں چلی آئی؟ حضرت صافیہ کے چہرے سے غم و الم ظاہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنے آئی ہوں۔ حضرت جبیر نے کہا، مگر رسول خدا چاہتے ہیں کہ تم ان کی لاش نہ دیکھو۔ حضرت صافیہ نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرے شیر دل بھائی کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، آنکھیں نکال لی گئی ہیں، ناک اور کان کاٹ ڈالے گئے ہیں اور سینہ چیر کر جگر نکالا گیا ہے۔ میں ان کی لاش پر رونے یا بین کرنے نہیں آئی ہوں، بلکہ دعائے مغفرت مانگنے آئی ہوں اور دیکھنے آئی ہوں کہ میرے شیر دل بھائی کو کوئی جب پیٹھ پر تو نہیں لگا۔ اچھا ٹھہرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت تو لے لوں۔ حضرت جبیر نے کہا، تم اپنے ساتھ مجھے بھی لے چلو۔ حضرت صافیہ نے فرمایا، میں خود ان سے اجازت لے لوں گی۔ حضرت جبیر ماں حضرت صافیہ کو اپنے ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت صافیہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، میں شیر اسلام کو دیکھوں گی، وہ جس حال میں بھی ہو، میں صبر کرنا جانتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دیکھ لو لیکن بیان نہ کرنا۔
حضرت صافیہ واپس لوٹی۔ پہاڑی کے دامن میں حضرت حمزہ کی لاش رکھی تھی، لاش پر چادر ڈال دی گئی تھی۔ حضرت صافیہ لاش کے قریب پہنچ گئیں۔ حضرت جبیر ساتھ تھے، انہوں نے لاش کے اوپر سے چادر ہٹائی۔ حضرت صافیہ نے سید الشہداء کی لاش کو دیکھا۔ حضرت حمزہ کی لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی، آپ کے کان نہ تھے، آنکھیں نکلی ہوئی تھیں۔ حضرت صافیہ یہ حالت دیکھ کر تڑپ گئیں۔ اگرچہ انہوں نے صبر و جبر سے کام لیا، لیکن بھائی کی محبت جوش کر آئی۔ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دل پھٹ گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو کی دھار بہہ نکلی۔ انہوں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، آہ بھائی، میرے شیر دل بھائی، تم مجھ سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ظالموں نے تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام و سکون کی نیند سو گئے۔ حضرت صافیہ رو رہی، حضرت جبیر بھی رو رہے تھے، پھر بھی بولے، امی جان، تم بین کر کے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کو فوراً محسوس کیا اور توبہ کرنے لگیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کی۔ اس بیچ مسلمانوں نے شہیدوں کی لاشوں لا کر ایک جگہ جمع کر دی تھی اور انہیں دفن کرنے کے لیے قبر کھودنے لگے تھے۔ جب قبر تیار ہو گئی تو ایک ایک قبر میں دو دو لاشیں دفن کی جانے لگیں۔ تمام شہیدوں کو دفن کر کے سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سب نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام کے یہ مجاہد اسلامی جھنڈے کے سائے تلے دھیرے دھیرے روانہ ہوئے۔ لڑائی کے میدان کی خبریں مدینہ پہلے ہی پہنچ چکی تھیں اور لوگ جھنڈ کے جھنڈ حال معلوم کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے تھے۔